بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ حکم کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مرحلہ ہے جہاں پہ شارع مصالح اور مفاسد کی وجہ سے مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے یا مفسدے سے بچانے کے لیے ایک حکم کو جعل کرتا ہے اور قانون سازی کرتا ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں وہ حکم جن حالات اور جن واقعیات اور شرائط کو مد نظر رکھ کے بیان کیا جاتا ہے، اگر وہ شرائط مکلف کے لیے مہیا ہو جائیں تو اس صورت میں وہ حکم کیا ہو جاتا ہے؟ فعلیت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی مقام جعل سے نکل کے مقام فعلیت تک بھی پہنچ جاتا ہے اور مکلف کے اوپر اس کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو مرحلے تھے جن کے بارے میں کچھ وضاحتیں آج کے سبق میں شامل کریں گے اور پھر متن کو تطبیق کریں گے۔ چلتے ہیں سبق کی جانب اور قرأت متن کرتے ہیں۔ ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه وجعله من قبل الله تعالى، سواء كانت شرائط الحكم متوفرة في المسلمين فعلا أو لا. وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعله له على توفر الاستطاعة في المكلف. والثبوت الأول للحكم أي ثبوته في الشريعة يسمى بالجعل، جعل الحكم. والثبوت الثاني للحكم أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك يسمى بالفعلية، فعلية الحكم أو المجعول. فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله، وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك. یہ تو عبارت تھی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ آپ کے ذہن شریف میں ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے حکم کے مراحل کا تذکرہ کیا اور مثالیں بھی دیں۔ بتایا کہ مثلاً حج کا وجوب، زکوٰۃ کا وجوب، روزے کا وجوب ایک خاص حالات اور خاص شرائط کو مد نظر قرار دے کر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ قانون کی شکل دی جاتی ہے، یا آپ کہیں حکم کی شکل دی جاتی ہے، یا آپ کہیں کہ اسے جعل کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، ایجاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو مرحلہ ایجاد ہے یہ خاص حالات کو مد نظر قرار دے کر بنا دیا جاتا ہے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ مذکورہ جو احکام ہیں یہ قانونی شکل جب اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اجرا کا مرحلہ آتا ہے۔ اجرا یعنی نفاذ کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ جو نفاذ کا مرحلہ ہے یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ شرائط جو مد نظر قرار دیے گئے تھے وہ مہیا ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نفاذ کا مرحلہ آئے گا۔ لہٰذا اس کو شرائط کے مہیا ہونے کا مرحلہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پس ایک مرحلہ ہے اس حکم کو بنانے کا، ایجاد کرنے کا، دوسرا ہے کہ زمینی حقائق کے تحت شرائط کے مہیا ہونے کا مرحلہ۔ اب ہم نے اسی کو پھر ان کے ناموں کا تذکرہ کیا، گزشتہ سبق میں بتایا کہ پہلے مرحلے کو مرحلہ جعل و تشریع کہا جاتا ہے، دوسرے مرحلے کو مرحلہ فعلیت مجعول کہا جاتا ہے، یعنی جو مجعول شدہ حکم ہے، جو مجعول حکم ہے، جعل شدہ جو حکم ہے اس کو فعلیت کے مقام تک پہنچانا ہے، اس کو عمل کے مقام تک پہنچانا ہے، ان کو نافذ العمل کرنا ہے اور عمل میں اجرا کرنا ہے۔ یہ دو مرحلے ہم نے تذکرہ کر دیا ان کا۔ آج اسی کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ توضیح مزید ہے، کیونکہ عبارت رہ گئی تھی، لہٰذا ہم نے چاہا کہ اس عبارت کے اندر ورود کے لیے خلاصے کے طور پر ایک نقطے کا اضافہ کر دیں۔ وہ یہ ہے کہ
جعل و تشریع کا جو مرحلہ ہے یہ دائمی طور پر موجود ہے. جعل و تشریع کا جو مرحلہ ہے یہ دائمی طور پر موجود ہے. یعنی جب ایک قانون شریعت کے اندر آ جاتا ہے تو یہ دائمی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ حالات کے تابع ہو. حالات و واقعات کے تابع نہیں ہے. حج کا قانون یا حکم یہ کیا ہے؟ دائمی ہے. شریعت کا حکم ہے، شریعت کا قانون ہے. اسی طرح نماز کا وجوب شریعت کا حکم ہے، یہ دائمی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک حالات کے اندر اگر مثلا زمینی حقائق ہوں تو یہ حکم ہے، اگر نہ ہوں تو نہیں ہے. نہیں، یہ مرحلہ جو جعل و تشریع کا مرحلہ ہے یہ دائمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، دیمومت کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ کہتا ہے یہ حکم ہمیشہ کے لیے آ چکا ہے، جعل ہو چکا ہے، تشریع ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے فعلیت کا مرحلہ. وہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ وہ حالات و واقعات کے تابع ہے. یہ جو دوسرا مرحلہ ہے نا یہ حالات کے تابع ہے. یعنی ممکن ہے ایک قانون، ایک حکم بعض لوگوں کے لیے قابل عمل نہ رہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے وہ حالات کے تابع ہے، وہ اس صورت میں عمل نہیں کریں گے. لیکن کس مرحلے میں؟ مرحلہ فعلیت میں یہ ایسا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ حکم اٹھ جائے گا، نہیں، حکم موجود رہے گا. حکم موجود ہے، صرف اس کی فعلیت چلی جائے گی، فعلیت کے مرحلے میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمینی حالات کے تابع ہے. حالات میں کیا شرط ہے؟ مثلا مستطیع ہونا حج میں شرط ہے. البتہ تمام عبادات میں قدرت یا استطاعت شرط ہے اپنے حساب سے، لیکن بہرحال چونکہ حج میں یہ چیز زیادہ واضح ہوتی ہے نا کہ کیونکہ حج کے لیے مثلا کرایہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. پرانے زمانے میں تو سواری بھی کرائے پہ کرنی پڑتی تھی. آج کے زمانے میں بھی یہی ہے، ٹکٹ لینا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں، مثلا پاسپورٹ بھی بنوانا پڑتا ہے، ویزا بھی لینا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں استطاعت میں آتی ہیں. باقی چیزوں کے لیے بھی استطاعت شرط ہے. مثلا ایک شخص ہے جو روزہ بالکل رکھ ہی نہیں سکتا، اس کو مثلا بیماری ہے، پیاس کی بیماری ہے، بہت شدید بیماری ہے، وہ روزہ بالکل ہی نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے قدرت ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے اس سے روزہ ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو جس کی وسعت سے بالکل خارج ہو جائے گا تو اس کے لیے ساقط ہے. لہذا استطاعت یا قدرت جو ہے وہ شرط تو ہے اپنی جگہ پہ، یہ عمومی شرائط میں سے ہے. بلوغ بھی عمومی شرائط میں سے ہے، نابالغ کے اوپر واجب نہیں ہوتے احکام. اسی طرح عقل بھی عمومی شرائط میں سے ہے، اور استطاعت بھی اپنے حساب سے عمومی شرائط میں سے موجود ہے. لیکن بتا دیا کہ حج کے لیے ایک خاص چونکہ حالات ہوتے ہیں تو اس کے تحت اس میں مستطیع ہونا جو ہے وہ زیادہ واضح ہے. یا مثلا زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ میں مثلا خدا نخواستہ کسی علاقے میں قحطی پڑ گئی، تو اب قحطی کی وجہ سے مال ہی نہیں ہے نصاب تک پہنچنے والا. جب مال نہیں ہے تو پھر مرحلہ فعلیت میں حکم نہیں رہے گا. مرحلہ فعلیت میں نہیں رہے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے. نہیں، زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، گندم کے اوپر ہے، جو کے اوپر ہے، جو اجناس ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، جو معین اجناس ہیں. تاہم یہ کیا ہے؟ اس صورت میں ہے کہ جب حالات اور واقعات، جو حالات، جو شرائط جو حکم کے لیے مد نظر رکھے گئے ہیں، نصاب تک مال کا پہنچنا یہ شرط ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو مرحلہ فعلیت میں حکم نہیں داخل ہوگا. تو یہ وضاحتیں تھیں. اب چلتے ہیں متن کی جانب. فرماتے ہیں وَنَعْرِفُ عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ أَنَّ الْحُكْمَ بِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه وجعله من قبل الله تعالى. کہتے ہیں کہ ہم اسی بنیاد پر جان سکتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ حکم جو وجوب حج کے بارے میں ہے مستطیع شخص کے اوپر، یہ جو کلی حکم ہے کہ حج واجب ہے مستطیع شخص کے اوپر، یہ جو مرحلہ ثبوت ہے، مرحلہ جعل ہے، کہتے ہیں لا يتوقف ثبوته في الشریعة بوصفه حکما شرعیا الا على تشریعه وجعله. یہ شریعت میں ایک حکم شرعی کے طور پر ہونے کے اعتبار سے اس کا توقف صرف اور صرف ایک چیز کے اوپر ہے، وہ اس چیز پر ہے
کہ یہ تشریح ہو جائے، جعل ہو جائے، بس اب جب جعل ہو گیا من قبل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ اب دائمی ہے، اس کا اور کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اب ہمیشہ رہے گا. سواء كانت شرائط الحکم متوفرۃ فی المسلمین فعلا او لا، چاہے تو اس کی جو حکم کی شرائط ہیں، یعنی اس کو انجام دینے کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ مسلمانوں میں موجود ہوں فعلاً یعنی واقع میں، اولا یا اصلا موجود نہ ہوں، بس اس کے لیے کوئی شرط نہیں. وَأَمَّا ثُبُوتُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى هَذَا الْمُكَلَّفِ أَوْ ذَاكَ فَيَتَوَقَّفُ إِضَافَةً إِلَى تَشْرِيعِ اللَّهِ لِلْحُكْمِ وَجَعْلِهِ لَهُ عَلَى تَوَفُّرِ الْإِسْتِطَاعَةِ فِي الْمُكَلَّفِ. کہتے ہیں ہاں وجوب حج کا مکلف کے لیے ثابت ہونا، علی ھذا المکلف او ذاک، اس یا اس مکلف کے لیے ثابت ہونا، اس کے لیے واجب ہونا، فیتوقف اس کی شرط ہے، فیتوقف اضافۃ الی تشریع اللہ للحکم، اضافہ پر اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تشریع کیا ہے حکم کو، وجعلہ لہ، اور اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے جعل کیا ہے، اس کے علاوہ اس کا توقف ہے، یہ متوقف ہے اس بات کے اوپر کہ مستطیع بھی ہو علی توفر الاستطاعت فی المکلف، کہ مکلف کے اندر استطاعت بھی موجود ہو، اگر نہیں ہوگی تو یہ حکم ثابت نہیں ہوگا. والثبوت الاول للحکم ای ثبوتہ فی الشریعت یسمى بالجعل، جعل الحکم، کہتے ہیں جو پہلا ثبوت ہے حکم کا، کون سا ثبوت ہے اول؟ کہتے ہیں اے ثبوتہ فی الشریعہ، شریعت میں کسی حکم کا ثابت ہونا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حکم اس شریعت کا حصہ ہے. کوئی بھی آ کر ہم سے پوچھتا ہے کہ شریعت اسلام کے اندر کون سے احکام ہیں تو ہم گنوا دیتے ہیں یہ، تو اس کے لیے یہ ثبوت اول کافی ہوتا ہے. کہتے ہیں والثبوت الاول للحکم ای ثبوتہ فی الشریعہ یسمى بالجعل ای جعل الحکم، اس کو جعل کہا جاتا ہے، جعل حکم کہا جاتا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے. والثبوت الثانی للحکم، دوسرا مرحلہ جو ثبوت دوم ہے حکم کا، کیا مطلب حکم کا ثبوت دوم؟ کہتے ہیں اے ثبوتہ علی ھذا المکلف بالذات او ذاک، کہ حکم علاوہ بر اس کے کہ شریعت میں بھی ثابت ہے، مکلف کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے، یعنی اس کا ثابت ہونا اس مکلف کی نسبت سے، بالذات یعنی بالخصوص اس مکلف کی نسبت، او ذاک یا اس مکلف کی نسبت، کسی بھی مکلف کی نسبت سے اس کا ثابت ہونا، یسمى بالفعلیہ، اس کو کہا جاتا ہے مرحلہ فعلیت. کیا مطلب فعلیت؟ فعلیت الحکم او فعلیت المجعول، یعنی جو حکم جو جعل ہو چکا ہے اس کو مرحلہ عمل میں پہنچانا، مقام فعل میں پہنچانا، مقام تحقق میں حقیقت بخشنا، اس کو کہتے ہیں مرحلہ فعلیت. یہ فعلیت مجعول یعنی وہی حکم جو جعل ہو چکا ہے پہلے ثبوت کے بعد، یعنی الثبوت الاول وہی ثبوت جعل تھا نا، ثبوت میں معنی جعل تھا، تو کہتے ہیں اب یہ حکم کیا ہو چکا ہے؟ مجعول ہو چکا ہے، لہٰذا اسی مجعول کا فعلی ہونا، اس کا محقق ہونا، مقام تحقق. فجعل الحکم معناہ تشریعہ من قبل اللہ وفعلیت الحکم معناہ ثبوتہ فعلا لہذا المکلف او ذاک. کہتے ہیں جعل حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم اللہ کی طرف سے تشریع ہو جائے، اور فعلیت حکم کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ حکم علاوہ بر اس کے تشریع ہو چکا ہے، یہ ثابت بھی ہے فعلاً، یعنی ابھی اس حال میں ثابت بھی ہے، لہذا المکلف اس مکلف کی نسبت سے یا اس مکلف کی نسبت سے. ھذا تمام الکلام فی ھذا الموضوع. سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ ہے کہ آج ہم نے حکم کے مراحل کے حوالے سے کچھ مزید توضیحات عرض کی اور بتایا کہ جو جعل و تشریع کا مرحلہ ہے وہ اس کے نتیجے میں ایک حکم دائمی طور پر شریعت کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ دائمی طور پر موجود رہتا ہے، چاہے وہ حالات اور واقعات اس کا ساتھ دیں، یعنی وہ شرائط جو حکم کے لیے مد نظر قرار دی گئی ہیں وہ عملی طور پر مقام تحقق میں موجود ہوں یا نہ ہوں، وہ حکم شریعت کا حصہ ہے. اب وہ اجرا ہو سکے یا نہ ہو سکے یہ ایک الگ بحث ہے.
دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے مرحلہ فعلیت مجعول، یعنی جن حالات کو مد نظر رکھ کر حکم بنایا گیا ہے، جن واقعات کے تحت حکم بنایا گیا ہے، جن کے تابع قرار دے کر حکم بنایا گیا ہے، وہ حالات اور واقعیات بھی موجود ہیں۔ مثلا استطاعت ہے حج کے لیے تو وہ موجود ہے، اگر زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے تو وہ موجود ہے، اگر امر بالمعروف کے لیے آگاہی کا عنصر ہے، تأثیر کا عنصر مد نظر قرار دیا گیا ہے تو وہ موجود ہے، یعنی احتمال تأثیر ہو تاکہ امر بالمعروف واجب ہو سکے تو وہ فرض کریں موجود ہے، تو اس صورت میں یہ کیا ہوں گے، یہ احکام نافذ العمل بھی ہوں گے اور مقام فعلیت میں ان کا تحقق بخشنا بھی واجب ہو جائے گا۔ پس یہ حکم کے حوالے سے مباحث تھیں جو تمام ہو چکی۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔